وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں گاڑ دیے پہاڑ، رواسیہ مضبوط گڑے ہوئے پہاڑ وہ ہم نے بنائے، ان تمید بہم، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے وہ تاکہ ہلے نہ، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور اس میں ہم نے کھلے کشادہ راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ پا سکیں یا ہدایت پا سکیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31، جس سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس میں یہ مقام جہاں یہ آج کی ابتدائی آیات شامل ہیں، یہ مقام دراصل وہ مقام ہے جہاں اللہ کریم نے توحید کے دلائل پیش فرمائے۔ اور یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 50 تک یہ جو حصہ ہے اس میں دلائل توحید بیان ہوئے ہیں، اور اس کا جو بعد والا حصہ ہے اس میں تخویف ہے، انذار ہے جو مشرکین کو کیا گیا ہے کہ جو شرک سے باز نہیں آتے، پھر ان کا جو برا انجام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب تذکرہ جاری ہے توحید کے دلائل کا، تو اسی میں ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس میں اللہ کریم نے پہاڑ گاڑ دی ہیں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ۔ یہ رواسیہ راسیتن کی جمع ہے، اور رسا یرسو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا۔ تو یہ جو گڑے ہوئے پہاڑ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پہاڑ ہمیں باہر نظر آتے ہیں بہت اونچے اور اوپر کی طرف یہ نکلے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے یہ اتنے زمین میں بھی ہیں، تو زمین میں گڑے ہوئے، اور اس کا فائدہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ان تمید بہم، کہ یہ کہیں مادہ یمیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، حرکت کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی طرف جو ہے وہ گر پڑنا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو گویا پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے۔ ظاہر ہے اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ میخیں نہ گاڑی ہوئی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ زمین جو ہے جس طرف وزن زیادہ ہوتا، ظاہر ہے اگر آپ زمین کا پورا حساب لگائیں تو اس وقت بھی ایشیا کی آبادی زیادہ ہے باقی خطوں کی اور باقی بر اعظموں کی نسبت، تو جہاں کی آبادی زیادہ ہے پھر اس طرف یہ جھک پڑتی، اس طرف یہ ہے ڈاؤن ہو جاتی، دوسرے سے اوپر ہو جاتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ جو 3/4 پانی ہے اس زمین پر خشکی کے علاوہ، تو وہ پانی خشکی کے اوپر آ جاتا۔
تو ظاہر ہے کہ خشکی کے اوپر آ جاتا تو ایک طوفان برپا ہو جاتا اور یہ خشکی کے اوپر جو زندگی ہے یہ ممکن نہ رہتی۔ تو یہ اللہ کریم نے جو پوری کائنات کو بیلنس کیا ہے، اس بیلنس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین ادھر ادھر حرکت نہ کرے اور ہلے نہ، اور یہ بیلنس جو ہے وہ زمین کا خراب نہ ہو، اور اس کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے اور جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح رہے۔ البتہ پھر بھی اللہ کریم بعض اوقات اس کو تھوڑا بہت ہلا کر لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو نشانی جس کو ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، اب وہ جو زلزلہ آتا ہے تو وہ ہوتا اصل میں یہی ہے کہ زمین کسی نہ کسی طرف سے جھک جاتی ہے یا ہل پڑتی ہے، اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہی پانی جو 3/4 ہے اور اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ پانی جو ہے وہ خشکی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سونامی آ گیا، طوفان آ گیا، فلاں ہو گیا، اب ظاہر اس سے تباہی مچتی ہے۔ اور یہ جو زلزلہ برپا ہوتا ہے یا جو بھی یہ زمین جھکتی ہے کسی طرف، اور پانی اور طوفان اور سمندر اور یہ سب کچھ ایک دم پورا نظام جو ہے گڑبڑ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک الگ فلسفی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کے اندر فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان پر خشکی اور تری پر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ بھی لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ہوا ہے۔ یعنی حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں صحابی نے پوچھا کہ یا ام المومنین، آپ یہ فرمائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر زلزلے کی جو وجہ بتائی، جو سبب بتایا، وہ یہی تھی کہ جب زمین پر اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کو غیرت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے ان تزلزلی بہم، کہ تو تھوڑی سی ان کے اوپر ہل کے دکھا۔ یعنی زمین کو حکم ہوتا ہے تھوڑا سے ہلتی ہے، اور اس سے پھر یہ سارا کچھ زمین کا نظام، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے نظام۔ اللہ اکبر، وہ جو نظام گڑبڑ ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی نشانیاں، لعلہم یرجعون لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ سزا ہوتی ہے عبرت کے لیے کہ شاید یہ واپس آ جائے، صرف ان کے اعمال کا، بعض اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھانے کے لیے، یہ اصل سزا نہیں ہوتی، اصل عذاب نہیں ہوتا جس کے لوگ مستحق ہوتے ہیں، یہ صرف نشانیاں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابی نے پوچھا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا پھر عذاب اللہم، کیا پھر یہ عذاب ہوتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ عذاب ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ نہیں، اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے اور اہل کفر کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب عذاب آتا ہے تو ہر شخص کے لیے اس کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، عذاب تو سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، البتہ ہر ایک کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر ہے کہ اذا اصاب العذاب، جب اللہ تعالی انزل العذاب، اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب پہنچ جاتا ہے ہر اس شخص پر جو بھی اس میں ہوتا ہے، نیک کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، بد کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، کافر کے اوپر، سب متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی متاثرین میں کبھی کوئی عذاب یا سزا یا جو اس طرح کا امبیلنس ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، جو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو ذرا ہل کے دکھا، اور یہ زمین ہلتی ہے، جس سے بچانے کے لیے پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں، یہ جب کسی وقت بھی امبیلنس ہوتا ہے تو اس میں پھر اصاب العذاب من کان فیہم، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، جو بھی اس میں ہوتا ہے اس کے اوپر عذاب پہنچ جاتا ہے۔ البتہ ثم بعثوا علی اعمالہم، البتہ ان کے ساتھ جو بعد میں سلوک ہوگا وہ وہی ہوگا جو جس طرح کا عمل ہوگا اسی کے مطابق سلوک ہوگا۔ کافر ہے تو وہ مر گیا، اس کے اوپر تو عذاب آ گیا۔ مومن ہے تو اگر وہ مر گیا تو وہ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے مطابق اجر پائے گا، اور اگر وہ مومن جو ہے وہ بچ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش دکھائی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس،
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ کریم کی ایک نشانی ہے. جب یہ زمین ہلتی ہے تو وہ بھی نشانی ہے، لیکن بالعموم یہ جو قرار پکڑے ہوئے ہے اور یہ جو اپنے مدار میں گھومتے ہوئے اور اپنے جو ایکسس کے اوپر بھی گھومتے ہوئے یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے، اس کے باوجود یہ بالکل ایک بیلنس کے ساتھ کہ ہم کبھی گرتے نہیں ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ پورا جو اس کا بیلنس قائم ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور فرمایا کہ اس میں ہم نے یہ جو پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں، رواسیہ، یہ جو گڑے ہوئے پہاڑ ہیں، ان تمید بہم، یہ اس لیے گاڑے ہیں کہ یہ جھکے نہ. اصل میں یہ ان تمید بہم کا لفظی معنی ہوگا ان یہ کہ تمیدہ وہ جھک جائے یا ہل پڑے، بہم ساتھ اس کے، یعنی اس بات سے بچانے کے لیے کہ یہ جھک پڑے. اسی وجہ سے بعض اہل لغت نے کہا ہے یہ دراصل اللہ تمید بہم تھا کہ جھک نہ پڑے، اس لیے پہاڑ گاڑے کہ یہ جھک نہ پڑے، یہ ہلے نہ اس کے ساتھ. تو لا یہاں پہ محذوف ہے، لیکن محذوف ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فقرے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ گاڑے ہیں، کہیں جھک پڑے، کہیں ایسا ہو کہ جھک پڑے، اگر پہاڑ نہ گاڑے جاتے تو پھر جھک پڑتی، پھر یہ ہلتی. تو ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ یہ پہاڑ اس لیے گاڑے گئے ہیں تاکہ یہ زمین جو ہے اس کے ساتھ ان تمید بہم، تاکہ وہ زمین اس کے ساتھ ہلے نہ. وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اب دیکھیں پہاڑ گاڑے ہیں، سیدھے عمودی ہیں، اور یہ اگر اللہ چاہتا تو یہ پہاڑ بلند و بالا پہاڑ جو ہے یہ بالکل سیدھے یوں کر کے گاڑ دیے جاتے، اور یہ سٹف جیسے بالکل ایک چٹان سیدھی ہوتی ہے، ایک اس طرح کی سیدھی چٹان ہوتی اور سیدھے پہاڑ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ یوں کر کے گاڑ دیتا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے. تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان اس پہاڑوں کے اوپر بھی نہ چڑھ سکتا، سیدھی اگر ان کی سرفس بالکل سیدھی ہوتی تو اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر باہم ملے ہوئے ہوتے تو پھر ان کے درمیان بھی کسی طرح سے سفر ممکن نہیں تھا، ان کے درمیان جانا بھی، نہ اوپر چڑھنا ممکن تھا اور نہ ان کے درمیان میں جانا ممکن تھا. لیکن اللہ کریم نے انسانوں کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے کہ ان پہاڑوں کو بالکل سیدھا بھی نہیں بنایا، ان کو اس طرح سے بنایا ہے، سلوپ بنائی ہے کہ لوگ اس کے اوپر چڑھنا چاہیں تو چڑھ جاتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھا بھی جا سکتا ہے، چڑھنا بھی ممکن ہے. دوسرا اس کے درمیان میں کشادہ رستے بنا دیے، پہاڑوں کے درمیان ایسے دریا وادیاں بنا دیں کہ لوگ اس میں آرام سے چلتے پھرتے ہیں اور راستے تلاش کرتے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اس کے درمیان میں سے راستہ پا سکیں. لہٰذا دیکھ لے پورے پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے وہ انہی وادیوں کے سبب ہوتا ہے، انہی ندیوں کے سبب ہوتا ہے، جس سے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ راستے جاتے ہیں. آپ تمام پہاڑوں کے اندر راستے دیکھیں گے تو یہی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ فجاجن سبلن، فجاج فجن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ رستہ، اور سبلا رستہ ہوتا ہے، سبل سبیل کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے کشادہ رستے بنائے. سبلن فجاجہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو گویا فجاجہ صفت اور سبلا صفت موصوف ہے، یہ صفت یہ جو پہلے آئی ہے، کشادہ رستے اللہ کریم نے بنا دیے. تو یہ لعلہم یہتدون جو ہے یہ دو اعتبار سے ہے. ایک تو اس کا تعلق ان راستوں کے ساتھ ہے جو پہاڑوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک بستی سے دوسری بستی تک انسان پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ کریم نے بلند و بالا پہاڑ ہونے کے باوجود درمیان میں رستے بھی بنا دیے اور ان کی سلوپ ایسی بنائی کہ لوگ اس کے اوپر چڑھ بھی جاتے ہیں، رہائش بھی اختیار کر لیتے ہیں. اور جس طرح سے میدانی علاقوں میں لوگوں کی بود و باش ہے، بعین ہی پہاڑی علاقوں کے اندر بھی لوگوں کی بود و باش ہے. لوگ راستے بھی تلاش کرتے ہیں، سڑکیں بھی بناتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں، لعلہم یہتدون، اور ان کو راستے بھی مل جاتے ہیں. یہ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے. دوسرا لعلہم یہتدون کا یہ معنی ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اس کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، پہاڑ، اللہ اکبر، یعنی کوئی ایک چیز انسان دیکھ لے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات میں سے، اور خالق کی یہ جو مخلوق ہے اس کی مقصدیت اور معنویت کی طرف انسان غور کرے تو ہر نشانی دراصل ہدایت کی طرف لے جانے والی نشانی. لہٰذا اگر اس زمین کے نظام کو اور اس کے پہاڑوں کے گڑے ہوئے نظام کو اور اس کے اندر جو راستوں کا نظام ہے اسی کو دیکھ لیں لعلہم یہتدون، تو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ہدایت کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توحید کی ایک بہت بڑی نشانی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ اکبر، اور آسمان کو ہم نے بنایا محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آسمان جو ہے محفوظ چھت، محفوظ چھت کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے بھی محفوظ ہے کہ ستون کوئی نہیں ہے، پھر بھی گرتی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے بھی محفوظ ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس اعتبار سے بھی محفوظ ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ یہ جو شیاطین ہے نا، یہ جانا چاہتے ہیں اوپر کی طرف، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آسمان پہ جائیں اور جا کے کوئی فرشتوں کی باتیں سنیں، کوئی جا کے کوئی آسمان کا نظام دیکھیں، اور یہ جو ستارے اور سیاروں کا نظام اللہ کریم نے بنایا ہے، یہ سارے کا سارا شیاطین کے لیے رجوما للشیاطین بنایا ہے۔ یہ شیاطین کو مار پڑتی ہے، پھر وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ یہ جو خوبصورت آپ کو آسمان نظر آتا ہے، اس کے اندر یہ جو سیارے اور ستارے ہیں سارے، یہ دراصل رجوما للشیاطین ہیں، شیاطین کو مار پڑتی ہے اس سے، تو یہ بھاگ آتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی محفوظ ہے، ایک تو گرنے کے اعتبار سے محفوظ، گر نہیں سکتی ہے، اتنی محفوظ چھت ہے کبھی نہیں گرتی، اور دوسری اس اعتبار سے محفوظ ہے کہ اس سے شیاطین جن و انس کوئی بھی اوپر جو ہے وہ جا کے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کی جماعت، تم اگر اس آسمان کے کرے سے، یہ جو ایک گول دائرہ ہے آسمان کا، زمین و آسمان کا، اس سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکلو، نکل سکتے ہو، کبھی نہیں نکل سکتے، ہرگز نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان۔ ہاں وہ طاقت جو اللہ کے پاس ہے، جو سلطان اللہ کے پاس ہے، وہ جو اقتدار اللہ کے پاس ہے، اس کے بغیر یہاں سے نہیں نکلا جا سکتا۔ تو یہ جو قرہ ہے، اس کے اندر انسان ایک محفوظ قرے میں، آسمان اس اعتبار سے بھی سقفا محفوظاً ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، جن و انس کو یہ چیلنج ہے، نہیں نکلا جا سکتا۔ اس اعتبار سے بھی یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا کہ شیاطین سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے اس کو محفوظ بنایا ہے ہر شیطان مردود سے۔ دوسرا اس اعتبار سے بھی یہ محفوظ ہے، کہتے ہیں کہ آسمان، یہ جو سائنسدانوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک تہ ہے جس کو کہتے ہیں اوزون کی تہ۔ تو جو سورج کی شعاعیں ہیں یا مختلف ستاروں کی شعاعیں ہیں، مختلف چیزیں جو آ رہی ہیں، تو ان کو یہ راستے میں فلٹر ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ انسان کے اوپر پڑیں اور انسانی زندگی اور حیوانی زندگی کے اوپر پڑیں تو یہ بہت مضر شعاعیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں پڑتی، درمیان میں کوئی اللہ نے فضا کے اندر ایسی تہ رکھی ہوئی ہے اور ایسا فلٹر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے فلٹر ہو کے یہ روشنی پہنچتی ہے، فلٹر ہو کے حرارت پہنچتی ہے، اور اتنی پہنچتی ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، سبحان اللہ۔ وگرنہ اگر ڈائریکٹ پہنچے، یا پھر زمین کا اور آسمان کا یا یہ جو جتنے بھی اجرام فلکی ہیں ان کا آپس میں فاصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو یہ زندگی اس زمین کے اوپر ممکن نہ رہے۔ اللہ، یہ بھی محفوظ کی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس طرح کا ایک بیلنس، توازن اور اعتدال پیدا کیا ہے کہ اس کو زندگی کے لیے محفوظ بنانے کے لیے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اللہ، اسی طرح سے بعض کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے مختلف قسم کے ستارے ٹوٹتے ہیں، مثلا شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ گرتے کہاں ہیں؟ ظاہر زمین پر گرتے ہیں، اور گرنے کے لیے کیونکہ کشش ثقل ہے اور اس سے جو گریوٹی ہے اس کی طرف جو ہے وہ سارے اجرام جو ہیں وہ کشش پاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ ادھر کو سارے چلتے آتے ہیں،
اور ظاہر ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اوپر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، جتنے بھی عوامل ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے شیاطین کے پیچھے رجوم الشیاطین کے پیچھے جا کے ستارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ساری جو اس کا جو نتیجے میں جتنے بھی ذرات ہیں، جتنے بھی ٹکڑے ہیں، وہ سارے کے سارے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو زمین پر گر رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ گر جائیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ڈائریکٹ گریں گے تو تباہی پھیلے گی، لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی چیز گری ہو، آسمان سے کوئی چیز آئی اور گری اور دھڑام سے جو ہے وہ تباہی و بربادی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے درمیان میں اس قدر ہوا کا جو شدید کوئی دباؤ ہے کہ جو کچھ چیز بھی اوپر سے آتی ہے وہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی اوریجنل شیپ میں یہاں نہیں گرتی۔ لہٰذا سیاروں اور ستاروں کے جتنے بھی ٹکڑے کبھی زمین پر گرتے ہیں تو درمیان میں اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے۔ سما جب ہم کہتے ہیں تو کسی بھی بلند چیز کو ہم سما کہتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ سما، اور اوپر کی طرف سے اسی لیے حدیث کے اندر جو آتا ہے وہاں بھی لفظ سما ہے کہ قرب قیامت جو ہے آسمان کی طرف سے شر اترے گا، اللہ اکبر، اور وہ جو ہے وہ ایسا شر اترے گا جو یبلغ الفیافی، جو ایسی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا جو بالکل جنگل اور بیابان کے اندر صحراؤں میں جو بالکل لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بھی وہ شر پہنچ جائے گا، آسمان سے اترے گا۔ اور یہ جو سما، آسمان سے اترنے والا شر، اب اس وہاں سما سے مراد وہ آسمان نہیں ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ستاروں اور سیاروں کے اوپر نہیں، یہ سما سے مراد بلندی کی طرف کوئی بھی چیز۔ تو وہ بلندی کی طرف کیا ہے؟ آج کل جو پوری دنیا میں اس کو شر کہہ لیں یا اس کو شر کا ذریعہ کہہ لیں، جو آپ آج کل سارا کچھ جو اتر رہا ہے اور جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سارا کچھ پہنچا ہوا، یعنی جو سیٹلائٹ چینلز ہیں یہ سارے کے سارے آسمان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یعنی اوپر سے آپریٹ ہو رہے ہیں آسمان کی طرف سے۔ لہٰذا سما کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سما سے مراد وہ صرف وہ آسمان ہے ایک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ 7 آسمانوں سے پہلا آسمان مراد نہیں ہے، بلکہ زمین سے اوپر آسمان تک کی ہر اوپر والی چیز جو ہے اس کو سما کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اوپر سے جب سیارے اور ستاروں کے ٹکڑے گرتے ہیں تو وہ اللہ نے نظام ایسا اوپر کا بنایا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں گر پاتے زمین پر، راستے میں بہرحال وہ زائل ہو جاتے ہیں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے، اس تہہ سے گزرتے ہوئے، یا وہ جو بھی ہوائی کرہ ہے اس میں سے گزرتے ہوئے ان کی وہ حیت نہیں رہتی کہ وہ اسی طرح سے گر کے زمین والوں کے لیے کسی نقصان کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو سکتا ہے، اور بھی یہ تو اب تک کی معلومات ہیں اور وہ بھی کوئی بہت پرفیکٹ معلومات نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس ہو سکتا ہے پرفیکٹ معلومات ہوں کہ اوپر کیا اجرام فلکی کے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیا تخریب و تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے زمینی حیات کو خطرہ ہو سکتا ہے، زمین والوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کریم نے اس سے بھی اس کو محفوظ بنایا ہے۔ لیکن آئندہ بھی جتنی بھی تحقیقات ہوتی رہیں گی قیامت تک، ان سب سے اللہ کریم نے اس کو محفوظ بنایا۔ یہ آسمان، یہ اوپر کی طرف جو کچھ بھی ہے، یہ ایک محفوظ چھت ہے زمین والوں کے اوپر، یہ چھت بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ دلائل ہیں توحید کے کہ تاریخ میں کبھی کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میں نے بنایا ہے سوائے اللہ کے، بلکہ کسی کو اگر خیال آیا بھی ہو کہ یہ کس نے بنایا ہے تو سب نے کسی ایک ماورائی طاقت کا اقرار کیا ہے اور سب نے کہا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا مشرکین مکہ سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا۔ لہٰذا جو جس چیز کے بارے میں مخلوق میں کوئی دعوے داری کوئی نہیں ہے، یعنی ایک تو ہے کہ کوئی دعوے دار ہو، جھوٹا ہی ہو چلے، جھوٹا دعوے دار بھی کوئی نہیں گزرا، اور یہ اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے تمہارے لیے یہ جو آسمان جو ہے وہ ایک محفوظ چھت کے طور پر بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ، لوگ خاص طور پہ اس سے کافر مراد ہیں، عن آیاتها موردون، اللہ کی آیتوں سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی نا، جس نے توجہ ہی نہیں کرنی اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں وہ دلائل جو پیچھے دیے ہیں، ان دلائل کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال نہ جاتا ہو، وہ ایسے کائنات کے حقائق ہیں جو ہر شخص کی نگاہ میں نہیں ہوتے، لیکن یہ رات دن، یہ سورج چاند، یہ تو ہماری نگاہ میں ہیں۔ وہ کائنات کے اندر ہونے والے جو غیر مرئی فینومیناز ہیں، جو نہ دیکھے جانے والے جو کچھ اس کائنات کے اندر عوامل ہو رہے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں پتا، وہ تو ہر شخص کی نگاہ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سورج چاند جس کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور یہ رات دن جو روزانہ آتے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو سمجھ آئی کہ کسی نے بنایا، اور یہ وہ اقرار ہے جو ہر مشرک کرتا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پوچھو ان سے کہ رات دن، یہ سورج چاند، یہ زمین کس نے بنائے؟ سخر الشمس والقمر، یہ زمین، یہ سورج اور چاند کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ امکانی جواب یہ ہوگا، نہیں، لازماً وہ یہ جواب دیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں، اسلوب دیکھیں، پیچھے کچھ ایسے حقائق کی بات ہے، ایسی چیزوں کی بات ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ اب وہ باتیں جو بالکل انسان کی توجہ میں ہیں، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے یہ جو کچھ بھی ہے، یہ چاہے رات ہو چاہے دن ہو، ایک خاص گردش میں چل رہے ہیں، ایک خاص نظام میں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورج اور چاند کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ فلک جو ہے، فلک، کل فی فلک یسبحون، یہ اور جگہوں پہ بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے کہ یہ جو والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ جو سورج چاند ہم نے خود بنائے ہیں، اور چاند جو ہے والقمر قدرناہ منازل، اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، اور وہ کرتے کرتے جو ہے ایک دفعہ خشک ٹہنی، کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، منزلیں اس کی گھٹتی 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 اس طرح سے ہو جاتی، اور کبھی پھر بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ اکبر، رات اور دن ان کے دائرے مقرر، ان کے بھی دائرے مقرر ہیں، ان کا بھی وقت مقرر ہے، اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے۔ سورج اور چاند کے بھی دائرے مقرر ہیں۔ یہ جو فلک ہے نا، لفظ فلک، یہ اس کا معنی دائرہ سمجھ لیں، مدار، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مدار، اس کو دائرہ سمجھ لیں۔ اصل میں عربوں کے کلچر میں چرخہ وہاں پہ ان کے کلچر میں تھا، اور چرخہ کاٹتے ہوئے جو تکلے کے اوپر ایک گول سا چمڑا چڑھایا جاتا ہے، اور چمڑا جب خاص طور پہ چرخہ جب چلتا ہے تو وہ بالکل ایک گول دائرے میں نا اس کی موومنٹ نظر آتی، اس چمڑے کی، وہ ایگزیکٹ دائرے، خاص طور پہ جب وہ چل رہا ہوتا۔ تو فلک اصل میں اس چمڑے کے دائرے کو کہتے ہیں، جو چرخے کے اوپر لگا ہوا چمڑا، اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے چونکہ وہ معروف تھا، تو اس کے اس دائرے کی وجہ سے فلک جو ہے یہ مدار یا دائرے کے لیے استعمال ہونے لگا، کل فی فلک یسبحون، جو اس کا ایگزیکٹ اس کا جو مدار ہے اسی کے اندر گھومتے ہیں۔ اللہ، یسبحون، سبح یسبح کا معنی تیرنا ہوتا ہے اصل میں، اور بہت تیز کوئی چیز چل رہی ہو نا، بہت تیز، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو تیرتا جا رہا ہے۔ تو جو بہت تیز موومنٹ ہے، بہت تیز حرکت ہے، اس کو بھی تیرنے کے مترادف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سبح یسبح، اس کا لفظی معنی تیرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی بہت تیز چلنا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا معنی یہ ہے کہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں اپنی تیزی کے ساتھ حرکت مقرر کر رہے ہیں، اور مقرر کی ہوئی حرکت پر چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ لفظی طور پہ اس کا معنی تیرنا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، یا آپ لفظی طور پر تیر رہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے نہیں بنائی کسی بھی بشر کے لیے من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشگی، یعنی کسی کو بھی ہم نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ انسان فانی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی امورٹل نہیں ہے، لا فانی کوئی نہیں ہے، سب نے فوت ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیشہ یہ تانا دیتے تھے، اور بعض اوقات یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی موت کا انتظار بھی کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ نبی ہی کیا ہے جو فوت ہو جائے گا، آئے اور فوت ہو گئے۔ اور ان کو اس کے بارے میں یعنی مختلف قسم کے خیالات تھے۔ ایک تو خیال یہ تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جس کی زندگی ہمیشگی کی ہو اور وہ کبھی فوت نہ ہو۔ ایک خیال ان کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے تو یہ ان کی تحریک دم توڑ جائے گی، اسی لیے وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی حوادث زمانہ میں سے کوئی ایسی مصیبت پڑے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ طور کے اندر فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ کسی حوادث زمانہ میں سے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، یعنی انتظار کرتے رہتے تھے۔ اور یہ مختلف قسم کی گویا اصل میں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے بہت سارے پینترے ہیں جو بدلتے رہے، اور مختلف اسالیب اعتراض ہیں جو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ان کی اس بات کو رد کیا ہے، اس طرح کے جتنے بھی شبہات ہیں ان کو ایک ہی یوں کہہ لیجئے کہ فقرے میں، ایک سوال میں، کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے بشر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بشر گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہا۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ جو ہے خود یہ باقی رہنے والے ہیں؟ یعنی سب نہیں فوت ہو جانا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ دنیا میں یہ جو تھوڑا سا ٹائم سپین کی زندگی ہے، یہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن یہ جو درمیان والا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں ہم آزماتے ہیں، کبھی بھلائی دے کر، کبھی برائی دے کر، اچھے حالات دے کر اور کبھی برے حالات دے کر، فِتْنَةً آزمائش کے طور پر۔ یہ بس آزمائش میں انسان پھنسا ہوا ہے، وگرنہ آیا بھی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جو آیا ہے اس نے فوت ہونا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے فوت نہیں ہونا۔ اب جب یہ فرما دیا کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو اس کا مطلب ہے اس دھرتی پر آنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ان کا اصل میں تصور تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، بعض بتوں کی صورت میں، بعض مورتیوں کی صورت میں، بعض ناموں کی صورت میں، بعض تاریخ کی ہستیوں کی صورت میں، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر لیں، اور ان کے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، لہٰذا ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور یہ آگے لے کے جاتے ہیں، جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ گویا کوئی کمیونیکیشن ہے اللہ کے ساتھ، کوئی پارٹنرشپ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی نہ کوئی ایسا رابطہ ہے، لہٰذا وہ ان کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کبھی فوت نہیں ہوتے۔ فوت ہونا، موت، لفظ موت، یہ اس طرح ہے کہ وہ گالی سمجھتے تھے
وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ کبھی فوت نہیں ہوتے. یہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے خیال میں گالی تھا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی انبیاء کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کرتے, بڑے بزرگوں کے لیے نہیں استعمال کرتے. وہ کہتے ہیں فوت ہونا کوئی نہیں استعمال کرتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ کوئی گالی کی بات ہے؟ یہ تو انسان کی عظمت کی بات ہے. یہ تھوڑا سا زندگی کا حصہ لے کے آیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے, اور یہ انسان کو اللہ نے اس کی جو موت ہے وہ انسان کا اعزاز ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے. لہٰذا اس کو گالی سمجھنا, اس کو وہ کہتے ہیں جی فلاں پردہ فرما گئے, جی سنتے ہیں نا پردہ فرما گئے. فوت ہونا نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے فوت ہو گئے, پردہ فرما گئے. کیا مطلب؟ خیال یہ ہے کہ وہ بس پردہ فرما گئے, فوت کوئی نہیں ہوئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کہتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہ قرآن نے 3 مرتبہ, کم از کم 3 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے, کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اللہ اکبر. یہاں اس آیت میں, اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں, اس کے علاوہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں, کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. جو ہے اس نے نہیں رہنا, اس کو موت آنی ہے. جان ہے تو موت بھی ہے. لہٰذا اس کو گالی سمجھنا یا اس کو کسی کے منافق قرار دینا, ہاں جو ایک دفعہ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے, موت کے پروسیس سے گزر جاتا ہے, تو یہ اس کو موت جو ہے وہ ایک اگلی زندگی کی طرف منتقل کر دیتی. وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ زندگی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. زندگی ہے وہاں انبیاء بھی زندہ ہیں, وہاں صلحاء بھی زندہ ہیں, وہاں سارے لوگ زندہ ہیں, حتیٰ کہ وہاں جو مجرمین ہیں وہ بھی زندہ ہیں, ان کو بھی سزا دی جاتی ہے اور وہ بھی زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. شہداء کو رزق دیا جاتا ہے, کیسے ہمیں نہیں پتا. شہداء کی زندگیاں ہیں, انبیاء کی زندگیاں ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن موت جو ایک مرحلہ ہے وہ آنا ہی آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نے موت کا ذائقہ, ذاق یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ کڑوا ہے, وہ کسیلا ہے, وہ ترش ہے, وہ اچھا ہے, وہ مزے کا ہے. بس یہ فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ راحت بن جاتی ہے. کافر اور منافق کے لیے موت جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. ذائقہ چکھنا, اس کا مطلب ہے ذائقہ تو موت کا چکھنا ہے سب نے. مومن کو موت کا ذائقہ اور طرح کا آئے گا, اور جو کافر اور منافق ان کو موت کا ذائقہ اور طرح کا آئے گا. اللہ اکبر. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اب کوئی شخص موت سے بچنے کی کوشش کرے کہ میں موت سے بچ جاؤں, کوئی ہے طریقہ؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگر تم بہت بڑے بڑے قلعوں میں بھی چلے جاؤ, موت نے تو وہاں بھی آ جانا ہے. کون سی جگہ ہے جہاں موت نہیں آتی؟ ہر جگہ موت آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا گلوکار تھا دور حاضر کا ہی, اس نے 150 ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی, یا کتنے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی, اور وہ ہر وقت اس کو, اس کی خوراک بھی, اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. اور اس کا خیال تھا کہ میں کم از کم 150 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں, 150 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں. اور وہ اس کے لیے اس نے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ آہستہ آہستہ خوراک بھی وہ لینی ہے کہ جو ذرا بھی کوئی نقصان دے نہ ہو, رہنا بھی وہاں ہے, پورا ماحول ایسا ہو, یہ ہو فلاں ہو. اللہ. تو کہتے ہیں کہ جوانی کی موت, جوانی کے مرحلے پہ فوت ہو گیا, جوانی کی موت مرا ہے. ایسے ہی کوئی 30-40 سال کی عمر میں, 50 سال بھی نہیں اس کو میسر آئے. اللہ اکبر. اور یہ اللہ کا کام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کب آنی ہے, کس وقت آنی ہے؟ اینما تکونوا یدرک الموت. کہاں ہوگے, جہاں ہوگے وہاں موت پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. ایک لمحہ لگنا ہے, موت نے تو آ جانا ہے. یہ وہ حقیقت ہے موت, کہ جو اصل حقیقت ہے, اور زندگی جو ہے اس کی حفاظت موت ہی کرتی ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ میری اصل حقیقت موت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت.
اصل حقیقت موت ہے، وہ اصل بے خوفی اس کو حاصل ہوتی ہے، وگرنہ تو انسان ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ جس شخص کو اچھا، اور موت کا ڈر ایسا ہے، اللہ، بندہ فوراً جو ہے وہ اس کے لیے چونک جاتا ہے، پتہ ہو کہ یہاں موت ہے، فوراً اس سے پیچھے، حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتا، جب آنی ہے اسی وقت آنی ہے۔ تو یہ اگر موت اور زندگی کا کارخانہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آزمائش اور امتحان بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو ہی سمجھنا ضروری ہے اگر امتحان کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، موت سب کو آنی ہے، یہ درمیان میں آزمائش ہے چند دن کی۔ اور یہ کس طرح سے آزمائش ہے؟ یہ امتحان ہے بالشر والخیر، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے حالات ہوتے ہیں، برے حالات بھی امتحان ہے، اچھے حالات بھی امتحان ہے۔ یہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں یا کوئی کہے میں ناکام ہو گیا ہوں، جو یہاں ناکام نظر آ رہا ہے وہ بھی حالت امتحان میں ہے، اور جو یہاں کامیاب نظر آ رہا ہے وہ بھی حالت امتحان میں ہے۔ فرق تو یہ ہے کہ نتیجہ بعد میں نکلنا ہے، یہاں نہیں نکلنا، نتیجہ نکلے گا تو پتہ چلے گا۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جو محروم ہے، جس کو اچھے حالات نہیں، جو تنگ دستی میں ہے، جو بیماری میں ہے، جو مسائل کا شکار ہے، اس کو ذرا امتحان کا احساس ہو جاتا ہے، اور جو خوشحال ہے اس کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا۔ جو صاحب اقتدار ہے، جو صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے، اور اس کے پاس ساری دنیا کے وسائل موجود ہے، اس کو تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں امتحان میں ہوں، حالت امتحان میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں ہے ہر شخص امتحان میں، نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، سب کچھ آزمائش کے لیے اللہ نے دیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھائے ہیں، اللہ اکبر، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا ظاہری آرائش کا سامان ہم نے لوگوں کو دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بھی ہم نے امتحان کے لیے دیا سارا، تو یہ نظام سارا امتحان کا۔ لہٰذا جو شخص کامیاب ہے وہ بھی بالخیر، جو خیر کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جو شر کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پھنسے ہوئے امتحان میں۔ صرف خود فریبی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ کون کامیاب ہے کون نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہاں مالدار، صاحب جائیداد، جس کو آپ کہتے ہیں اس پر بڑا اللہ کا کرم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس پر بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم کس پر ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ اکبر۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم نے، جو کوئی حالت ایسی ملی ہوئی ہو کہ جو تمہارے خیال میں وہ اچھی نہیں ہے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ کیا مصیبت ہے، کس مصیبت میں پھنسے ہوئے، وہو خیر لکم، یہ شر اور خیر کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو، یہ اللہ نے آزمائش کی ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف اللہ کے احکام کی پابندی کرنی، اس معاملے میں نہیں ساری زندگی بسر کر دینی کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بلکہ اللہ کے قائم کیے ہوئے شر اور خیر کے معیار کو ملحوظ رکھنا۔ ساری زندگی فلاسفہ اسی چکر میں پڑ گئے، خیر اور شر، اندازہ کریں اتنا بڑا موضوع ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، خیر کا منبع اور ماخذ کیا ہے، شر کا منبع اور ماخذ کیا ہے، ان کے تصورات کا منبع اور ماخذ کیا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں کھپ گئیں خیر و شر کا فلسفہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ یہ کام نہیں ہے انسانوں کا، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ خیر ہے تو امتحان ہے، شر ہے تو امتحان ہے۔ بس انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے، نبیوں کے ذریعے سے پہنچنے والے حکم شرعی کے پابند ہوں، بس بات ختم۔ حکم شرعی میں جو چیز خیر ہے وہ خیر ہے، حکم شرعی میں جو چیز شر ہے وہ شر ہے۔ یہ ہے آزمائش، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ تھوڑا سا ٹائم سپین ملا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو شر اور خیر کا امتحان بنایا ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر، کیونکہ اصل معیار
وہ ہے خیر اور شر کا، وہ نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اصل معیار خیر اور شر کا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہٰذا آپ اگر اس خیر اور شر کے اس معیار کے مطابق خیر کو خیر سمجھیں اور شر کو شر سمجھیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں اس وجہ سے جو آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے اچھا لیکن شریعت کے معیار کے مطابق ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اللہ کے سپرد کریں۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں انتہائی ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تو اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہوں ساری، اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو اور تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔